الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر محترم حضرات اسٹیج پر رونق فروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کے اس مبارک محفل اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع زبان دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے سارے طور پر حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں شہنشاہ وقتہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس نے دیش کا غلیل مدت میں پورے عالم کو انقلاب برپا کر دیا بڑے سے بڑے فصاحہ بلاغہ ادبا شعرا حیران سنتے رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئی دوستو یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے صحاب ہدایت کو رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے بد مردہ قلوب کو تازگی بخشی یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطینوں کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کے مثل پیش کرنے سے عرب کے وسیع و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے وسیع و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت کا وعدہ متعلق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے جنت میں بہر پیدا ہوئی یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہین قوتوں کو دلا بخشا محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک و فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بالکل ہے مگر افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارے خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ وقتہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آپ نیاز پر پہنچے یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند سورج ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے اور کیوں نہ ہوگے جبکہ اس کے اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گایا وہ بھی امین جس کی ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین جس کے مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے اللہ کے مقدس اور عظیم کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود حق تعالی شان کو تمام مخلوق پر اللہ کا گزارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کرا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ مشقات پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس بڑا قدر نام سے نوازا جائے گا تو پڑھنے والے کا مقام اور مرتبے کا کیا حالت ہوگا اللہ قیامت کا میدان ہوگا اور آدمی جن پر جہنم نازل ہو چکی ہوگی حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی محترم حضرات قرآن پاک و عظیم برکت و سعادت ہے جو روز خداوندی ہے ماذا حیات
زندگی ہے وہ عرب قوم جو خود کو حق سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو مٹھی نیکیوں میں پھیرنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جھٹلانے والے کا خطاب دیتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جھٹلانے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہ رضوان کا اعزاز ملا، جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس زمانے کا نام خیر قرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی ریس ہوئی کہ جس نے غیر مسلمان کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم حضرات، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو غیر و کفرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کی آزادی جنگی ٹوٹ پڑی، قرآن آیا تو وہ روشن تن توڑ گیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو پولیس کو بارے حسن آتا ہوا، آہا مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کا پور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام میں شریعت ہوئی، قرآن آیا تو جن توڑتی انسانیت کے حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو تذوق ملا، قرآن آیا تو دوست کو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس ہم نے قرآن کے دامت مقدس کو در کر دیا، اس کی پاکستان تعلیمات کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے در پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری، وہ مسلم قوم جس کے آگے بڑھ کر اس تک کامیابی استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی، وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ مسلم قوم جس پر تاریخ کبھی نازان تھی آج ماتم سنا ہے، وہ قوم جس کی ماں کے روزے روزہ افناک تھی آج وہ مستقبل اس کی تاریخ ہے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے کتب خانے میں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی، اس کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کا قدم چومتی چلی گئی، وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 مکہ کے دشمن پلٹ دی، آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قوم ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہو رہا ہے، نہ ہماری مدارس محفوظ ہے نہ ہمارا مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے اڑ رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور تھا، مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے، اس دشمن رسول اور دشمن خدا کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 کا لشکر ہے، اسلامی فوج 10,000 ہے، مسلمانی فوج کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے، مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائیں کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس سامان کیا کیا ہے۔ صحابہ رسول کی ایمانی قوت دیکھیں، فرماتے ہیں 300 کی ضرورت نہیں، میری پاس صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا کا رفتار ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے کر جاؤ، چنانچہ 30 آدمی کو اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا لشکر وہاں ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ خالد بن ولید جوش میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے یہ ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم کافی ہے۔ سب نے ایک دفعہ ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے جب شہادت ہو سامنے، ہمیں شوق شہادت ہے جب شہادت ہو سامنے، تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا ہے۔